فرقہ واریت ایک ایسا ناسور ہے جس سے دنیا کا ہر ذی شعور واقف ہے، جبکہ یہ ایسے انسان دشمن عناصر کا مذموم ہتھیار ہے جو انسانوں کو متحد دیکھنے کے بجائے آپس میں دست و گریباں رکھنے کے خواہش مند ہوتے ہیں، اور جنونیت کے اس رخ کی تسکین کے لیے انسانیت، عقل، علم اور اقدار کی ہر حد سے گر جاتے ہیں۔ اگرچہ فرقہ واریت ایک عالمی مسئلہ ہے اور اس کو پھیلانے والے محض انسانیت دشمن، تاہم عالم اسلام اور عالم کفر میں فرقہ واریت مختلف انداز میں پائی جاتی ہے۔ غیر اسلامی قوتوں اور مذاہب میں فرقہ واریت کی چپقلش لفظی جنگ اور دلی قدورتوں یا پھر کھلی جنگ کی صورت ہوتی ہے، جبکہ عالم اسلام میں خصوصاً خطہ بائے صغیر میں امت مسلمہ کے جسد واحد کو پاش پاش کرنے کے لیے صدیوں سے کئی حربے آزمائے گئے، اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ لیکن اس کا انتہائی افسوسناک پہلو یہ ہے کہ مسلمانوں کی یہ فرقہ واریت خون آلود ہے، جبکہ اس لہر نے شہروں اور دیہات کے گلی محلوں کو بھی متاثر کیا۔ حکم الہی تو واضح ہے، اور اللہ کی رسی مضبوط تھام لو، سب مل کر اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ یہاں یہ قابل غور ہے کہ دین ایک، لیکن اس میں بٹوارے کیوں؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ان گروہ بندیوں کا فائدہ کون سمیٹتا ہے اور سراسر نقصان میں کون رہتا ہے۔ یہ بھی کہ کن کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرقہ واریت کا بیج بو دیا جاتا ہے اور ایک ہی امت کی ناقابل تسخیر قوت کو باہم لڑا کر کھوکھلا کر دیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ فرقہ کی بنیاد کسی بھی فرق کو حائل کر دینے سے پڑتی ہے، حالانکہ نبی پاک انسانوں میں ہر فرق مٹانے تشریف لائے۔ رب العزت کا حکم ہے فرق ڈالنے والے نہ بن۔ خطہ خصوصاً پاکستان میں حالیہ صورتحال کی بنیادی وجہ تو کچھ ایسی لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی، دین کی طرف بلانے والے اپنی چھتری تان کر اس کے نیچے اپنا الگ گروہ اکٹھا کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ یہاں ایک طرف منظم طور پر نت نئے طریقوں سے فرقہ وارانہ نفرتیں پھیلا کر مسلمانوں میں شر و فساد کی فضا قائم کی جاتی ہے، تو دوسری جانب پیغمبر اسلام کے اصحاب کرام رض اور خانوادہ رسول سواد کی ناموس و مدحت کو جواز بنا کر نئی نسل کی ذہن سازی کرتے ہوئے زندگیوں میں زہر گھول رہے ہیں۔ اسلام اور پاکستان دشمن قوتوں کا فرقہ وارانہ تشدد برپا رکھنا مشن ہے۔ علامہ محمد اقبال آئرہ کا ایک پیغام۔ قریباً ایک صدی پہلے علامہ محمد اقبال نے 19 جنوری 1926 کو اپنے ایک خطاب میں فرمایا تھا کہ اختلاف رائے ایک طبعی امر ہے، اس اختلاف کو اس طریقے پر رکھنا چاہیے جس طریقے پر اسے ہمارے آباء و اجداد نے رکھا۔ اس صورت میں اختلاف ایک رحمت ہے۔ جب لوگوں میں تنگ نظری آ جاتی ہے تو یہ رحمت زحمت بن جاتی ہے۔ مسلمانوں، میں تمہیں کہتا ہوں اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو متحد ہو جاؤ اور تنگ نظری کو چھوڑ دو۔ تنگ نظری چھوڑنے سے تمام اختلافات مٹ سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے جتن مشل۔ فرقہ واریت کے حوالے سے سلسلہ اول میں عمران رشید خان کا تجزیہ خود کلامی۔